بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ النمل، اور سورۃ النمل کی ہم کچھ آیات ہم نے جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کا منشا جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں گزارش کروں گا جناب امانت رسول صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النمل کی آیت نمبر 76 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ الذی، اکثر الذی ہم فی یختلفون، اکثر وہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں قرآن پاک انہی باتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، کہ بے شک آپ حق مبین پر ہیں، یعنی واضح حق پر آپ ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار و مشرکین کے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور آخرت کے حوالے سے شک میں مبتلا تھے، ان کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ تو اب بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ بھئی قرآن در حقیقت انہی اختلافات کو واضح کرتا ہے جن میں یہ لوگ مصروف ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو واضح حق دے کر آپ کو بھیجا ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ اذا ولوا مدبرین، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کی ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہیں آپ۔ اور ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اور آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہدایت ہمیشہ اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو آمادہ ہوتا ہے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، اور جو اپنی ضد اور ڈھٹائی پر قائم ہو اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے آگے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ، ایک غیر انسانی مخلوق، یعنی یہاں پر دابہ سے مراد یہ کہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اب یہاں سے جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کو مسلط کرتا ہے تو پھر ان کے سامنے ایک اپنی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اتمام حجت کو قائم کرتا ہے، اپنا ایک معجزہ دکھاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی کہ اس اونٹنی کے ساتھ قوم کو پابند کر دیا گیا تھا کہ بھئی تم نے اس کا خیال کرنا ہے، ایک دن تم نے اس کو پانی پینے دینا ہے، ایک دن تمہارے لیے وہ چشمہ ہوگا، وہاں سے تم پانی پیو گے۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا قتل کر دیا، تو یہ اللہ کے عذاب کی وجہ بنا۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا، اگرچہ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر دابہ سے مراد
کوئی قیامت سے پہلے کوئی ایسا نشان، کوئی ایسی علامت کا اظہار بیان کیا ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، آیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایمان لانے کی بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں اور پیدا کر دی ہیں، لیکن یہ اتنے عقل کے اندھے لوگ تھے کہ یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی کبھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو قیامت کے دن ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی، حتیٰ اذا جاؤ، اور یہاں تک کہ جب یہ آ جائیں گے تو پھر قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم میری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ولم تحیطوا بہا علما، اور جب کہ تمہیں اس کا علم نہیں تھا، یعنی تمہارا علم ان کا احاطہ نہیں کر سکا تھا۔ اور اللہ پوچھے گا اما ذا کنتم تعملون، یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نشانیاں دنیا میں قائم کر دی تھی، اب ان کے پاس جتنا نالج تھا، جتنا علم تھا، اس بنیاد پر ان کو اس کی سمجھ نہ آ سکی۔ یعنی انسان کا علم محدود ہے، ایک لمیٹڈ ہے، اور جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کائنات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں ہمیں دکھا دی ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نشانیوں کی بنیاد پر اللہ کی ذات کو مانیں، ایمان لائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہم ان کو قبول کریں اور ان پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قول ہے وہ ان پر ثابت ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور پھر وہ خدا کے سامنے بول نہیں سکیں گے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب قول کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو فرما دیا تھا کہ بھئی تمہارے پاس مہلت ہے، ایک مدت ہے، ایک وقت ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لو۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ مہلت، وہ مدت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جو اللہ کی بات تھی وہ ان پر ثابت ہو گیا، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ پھر وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے پھر ایک نشانی کا ذکر بھی کر دیا۔ یہاں پر فرمایا کہ الم یراؤ، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ اس میں سکون حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو بھی ہم نے بنایا کہ وہ اس میں دیکھیں، یعنی دن کو مبصر بنایا، روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور یہاں پر اللہ نے پھر اپنی دو نشانیوں کا ذکر بھی کر دیا، ایک نشانی رات کی ہے اور ایک نشانی دن کی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے کبھی رات کو لاتا ہے اور کبھی دن کو لاتا ہے۔ یعنی ایک نظام اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات چل رہی ہے، اور دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال آپ کی گفتگو جاری تھی، آپ آیات جو ہے نا اس کی وضاحت کر رہے تھے، تو آخر میں آپ نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں جہاں پہ بتائیں تو بتایا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا، اگر پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا سارا کاروبار دن کی بجائے تقریباً آدھی رات میں منتقل ہو گیا، 11-12 بجے تک تو مارکیٹس کھلی رہتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوگی، دوسری ہماری ساری فری لانسنگ کی جو فیلڈ ہے، جس کو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کہہ لیں یا باقی جو ہیں، جہاں آپ یہاں بیٹھ کے دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری رات میں کام کرتی ہے، لوگ رات میں جاگتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائلز پہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ تو سارا جو آپ نے سکون کی بات کی، بلکہ جس کی قرآن بھی بات کرتا ہے، یہ تو پھر فری لانسنگ والی فیلڈ کے سامنے یہ چیز کھڑی ہو گئی ہے، اس کو کیسے آپ وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
وہ اس کائنات کا خالق ہے، بے شک۔ اس نے حکمت کے تحت اس نظام کو قائم کیا، اور اس میں ایک بہت خوبصورت مناسبت ہے، ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، اور جو فطرت کا قاعدہ اور اصول ہے وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، اور یورپ اس کو بہت حد تک فالو کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہ بہت جلدی کھل جاتی ہیں، صحیح، اور رات کو شام کو جلدی بند ہو یعنی جاتی دن ہیں۔ کی روشنی میں بند ہو میں جاتی خود بھی وہاں پہ کافی سال رہا تو میں نے یہی چیز دیکھی، اللہ ماشاء اللہ وہ جگہیں، وہ دکانیں کہ جو جن کے کھلے رہنے کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ وجہ اور ٹھیک، سبب ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ دکانیں کھلی رہتی، لیکن عمومی طور پر دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ ہم 1-2 بجے ہمارے ہاں دکانیں کھلتی ہیں، پھر خرید و فروخت شروع ہوتی ہے، پھر رات 12-1 بجے تک رہتی ہے۔ تو یہ بالکل جہاں پر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، تو وہاں پر جو طرز زندگی ہے وہ انسان کو کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ وہ فطرت کے جتنے زیادہ قریب ہو، وہ معاشرے کے لیے، وہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے اور دیگر ترقی کے حوالے سے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارا ملک ہے، اس کو انرجی کی جو شارٹیج ہے اس کا سامنا ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن یہی معاملہ جب دنیا میں کبھی پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے کاروبار کا جو وقت ہے اس کو چینج کیا، اور آج بھی وہ اسی طریقے پر قائم ہے۔ مثال کے طور پر انرجی کا معاملہ ہے، اسی لیے یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی وہ دن کی روشنی میں کاروبار کریں گے، اور اس کے بعد کاروبار نہیں ہوگا، دکانیں بند کر دی جائیں گی، تاکہ یہ بجلی کا زیادہ استعمال، انرجی کا استعمال یا نہ ہو، صحت کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس قاعدے اور ضابطے کو انہوں نے اختیار کیا۔ ہم اس کے بالکل ہی برعکس طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ جہاں پر آپ نے بات کی ہے، دیکھیے وہ ایک مجبوری کا پہلو ہو جاتا ہے، یعنی آپ اسے ایکسیپشنل صورت کہہ سکتے ہیں، اس کو استثناء کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دنیا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کے اوقات کے مطابق پھر آپ چلتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر بات ایک مجبوری کی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے، اگر اس کو انسان ایک معمول کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے اس میں اگر انسان نافذ کر لے تو یہ انسان کی معاشرتی اور انسان کی ذاتی صحت کے لحاظ سے یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی ہارٹ اٹیک اگر آپ دیکھیں یہ نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے، اور یہ شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کی جو بیماریاں آپ دیکھتے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی کہ کم عمری میں، نوجوانی میں لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ اب یہ زیادہ اس کی ریشو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اور رات کو دیر تک جاگنا، اور پھر صبح دیر تک سونا، پھر ناشتے لیٹ ہونا، پھر دوپہر کا کھانا لیٹ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے ہماری زندگی کو متاثر کیا، ہماری صحت کو متاثر کیا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، ایٹ لیسٹ آخری کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسی کو فالو کریں۔ ہاں کہیں پر کوئی مجبوری اس طرح کی آ جاتی جیسے آپ نے بیان کیا ہے تو وہ پھر مجبوری ہے، استثنائی حالت ہے کہ پھر انسان اس کے ساتھ چلنا اختیار پڑے کرتا ہے، اس کو چلنا پڑتا ہے اس کے جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اسی سوال سے جو آپ کا جواب تھا اسی سے اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو میں چاہوں گا ربیع الاول کا مہینہ بھی آپ بیان کیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، کب آپ اٹھتے تھے، اور آپ کی جو عادت تھی رات کو سونے کی وہ کس طرح کی تھی، اور خاص طور پہ جیسے جنک فوڈ کا آپ نے ذکر کیا، رات لیٹ کھانے کا ذکر کیا، پھر صبح ناشتہ نہ کرنے کا ذکر کیا، تو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بہترین نمونہ ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ کی حیات مبارکہ، مغرب کے بعد تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھا کرتے یعنی فیملی ٹائم اس سب کو کے کہہ ساتھ، سکتے ہیں، فیملی ٹائم آپ کہہ لیجئے، سب کے ساتھ، یعنی ایک ہی گھر پہ سارے اکٹھے، خواتین کا ہو جانا، بیٹھنا، مذاق، گپ شپ، حال حوال سب کچھ ہوتا۔ لیکن ازواج کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ جب عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نہیں بیٹھتے، پھر جس زوجہ کا دن ہے آپ اس کے جہاں آپ نے قیام تشریف لے جاتے ہیں، آپ ان کے پاس آپ رات گزارتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ازواج مطہرات کو معلوم تھی اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ رائج فرما دیا
ایک اسکیجول بنا دیا ٹائم ٹیبل اس کے مطابق، سب اس کے مطابق چل رہا ہے. عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ استراحت فرما ہوتے. کھانے کا معاملہ یہ تھا کہ سمپل اور سادہ خوراک ہوا کرتی تھی، جیسے انجیر ہے، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، بس یہ تناول فرمایا، یا کوئی جو کی روٹی وغیرہ یہ آپ تناول فرماتے تھے. تو آپ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے. پھر آپ رات کو آپ جاگتے تھے، اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز آپ پڑھا کرتے، ادا فرماتے. تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد اگر فجر اور اس میں ٹائم ہوتا تو پھر کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرماتے، دوبارہ آرام فرما، استراحت فرما ہوتے. پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے آپ جایا کرتے تھے. تو فجر کی جب نماز ہو جاتی تو پھر صحابہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس میں کوئی اپنا خواب بیان کرتا، کوئی مذاق ہوتا، کوئی اس طرح کر کے مل جل کر وہ گفتگو ہوتی. پھر آپ گھر تشریف لاتے تھے، تو گھر آپ تشریف لاتے تو پھر آپ پوچھا کرتے بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں، جیسے ناشتے کے لیے انسان ہوتا ہے. تو اگر کچھ موجود ہوتا تو ازواج آپ کی زوجہ محترمہ پیش کر دیتی تو آپ وہ تناول فرماتے، نہیں تو آپ فرماتے چلیں آج پھر ہم روزے سے ہیں، تو آپ پھر روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بہت زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مصروف اور بہت ٹف زندگی آپ کی. جیسے قرآن پاک نے کہا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو فرصت ہو تو پھر آپ مصروف ہو جایا کریں اور اپنے رب کی طرف آپ راغب رہیں. تو پھر باقی سارا دن پھر اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، جنگی حالات کے حوالے سے ہیں، اور جو صحابہ موجود ہیں ان کی آباد کاری ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح آباد کرنا ہے، ان کے روزگار کے مسائل ہیں، تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت، کاروبار، یا جو آپ کا اپنا ایک نظام معاش تھا اس کو چلانے کے لیے پھر آپ کی مصروفیت، وہ اس طرح کر کے پھر سارا دن آپ کا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جانا. پھر وہ احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی جلدی بھی پڑھنا، کبھی دیر سے پڑھنا، کبھی دو نمازوں کو آپ نے اکٹھا بھی ادا کر لیا، جیسے ظہر اور عصر کو آپ نے پڑھ لیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر کبھی آپ کسی صحابیہ کے ہاں تشریف لے جاتے، کبھی کسی صحابی کے ہاں، کبھی کوئی آپ کے پاس آ جاتا، کبھی کسی کی طرف سے دعوت ہوتی. تو اس طرح کر کے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے. ہمارے ہاں تو بچے، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی رات 11 بجے تک، 10:30 11 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. تو ان کی حالت اور ان کی صحت کا کیا جو ہے. دیکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دینے میں کامیاب ہو جائیں نا کہ وہ جلد سو جائیں، بے شک صبح نماز سے پہلے اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سارا دن اس رات کا جو ٹائم کا سونا ہے نا، اس کے بارے میں آج بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پہلے پہر کا جو سونا ہے رات کے، وہ آخری پہر کے 10 گھنٹوں کے برابر ہے. شروع میں اگر 3 گھنٹے بھی انسان سو لے، 4 گھنٹے اچھے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، صالحین ہیں، وہ پہلے پہر سوتے ہیں، پھر وہ نماز سے پہلے اٹھ گئے، پھر بیٹھ کر انہوں نے تحریر کا کام کیا، ریسرچ کا. مفسرین کرام کو آپ دیکھ لیجئے، محدثین کو دیکھ لیجئے، کتنی برکت ہوتی ہے. یعنی آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کر پھر قرآن کی تلاوت، تفسیر آپ لکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور دیگر کام جو ہیں تحقیق کے وہ آپ کرتے ہیں، پھر صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں جو برکت ہے اللہ نے جو رکھی ہے تو وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے. وہ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب میرا نکاح تھا تو جب قاری صاحب نے یا نکاح خانے پوچھا تو میں ان کے پہلی 2 دفعہ پوچھنے پہ خاموش رہا، جبکہ جب تیسری دفعہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ قبول ہے یا نہیں ہے تو میں نے پھر ہاں کی. تو اس صورت میں پھر نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، 3 دفعہ کہنا کوئی لازم نہیں ہے. ایک ہی دفعہ کہنے سے ہی، جب آپ نے حامی بھری اور آپ نے قبول کیا تو ایک ہی دفعہ کہنے سے ہی نکاح ہو جاتا ہے. اگر نکاح خواہ بھی ایک دفعہ پوچھ لے اور دوسرا اس کی تصدیق کر دیتا ہے، تائید کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ہاں میری طرف سے یہ قبول ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کا نکاح ہوا، اس سے پہلے بھی پسند ناپسند کا بڑا وقت انسان کے پاس ہوتا ہے.
یعنی جب رشتہ طے ہوتا ہے، کوئی رشتہ راتوں رات نہیں طے ہوتا کہ دوسرے دن پکڑ کر بٹھا دیا جائے کہ یہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے. تو مہینہ، 2 مہینے، 10 دن، 15 دن، تو بڑا وقت انسان کے پاس ہوتا ہے. اگر کسی چیز کو انسان رد کرنا چاہے اور پسند نہ کرے تو وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو وہ بتا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر نکاح ہو بھی جائے مثال کے طور پر، پھر بھی اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ بھئی آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں، یا جس سے آپ کا نکاح ہوا آپ آپس میں ایک بہت اچھے طریقے سے مصالحت کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ بھئی ہم زندگی اکٹھے نہیں گزار سکتے، یا میں نہیں ساتھ رہنا چاہتا، یا وہ کہتی ہے بھئی میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو یہاں پر ختم کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، ٹھیک. اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے. تو ان معاملات میں اس طریقے سے دروازے نکالنا، چور دروازے کے آیا کہ اگر میں نے اتنا ایسا کہا یا نہیں کہا تو پتہ نہیں نکاح ہوا نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زندگی ہے، معاشرہ ہے، گھر ہے، خاندان ہے. تو ایسے معاملات میں بڑے اچھے طریقے سے انسان اختتام کر سکتا ہے اس تعلق کا. صحیح، ٹھیک. دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ یہ سوال میوزک کے حوالے سے ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میوزک کس حد تک جائز ہے اور اس کے حوالے سے اسلام میں ہمیں کیا لیمیٹیشنز یا رکاوٹیں ملتی ہیں. آج کل تو ہر چیز کے اندر میوزک شامل ہے، تو کیا پورے طریقے سے ہم اس چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے، میوزک کے حوالے سے قرآن مجید سے تو کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے صحیح کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہو کہ یہ موسیقی حرام ہے. اچھا، قرآن مجید میں کہیں پر نہیں ہے. صحیح. کچھ مقامات، کچھ آیات آپ کہہ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر سورۃ لقمان کی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. یہ جو آیت ہے، اس سے بعد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد میوزک ہے. لیکن جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لہو الحدیث جو ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ہدایت سے آپ کو جو روکتی ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر یہ معنی کریں کہ موسیقی ہے یا میوزک ہے. یعنی وہ کوئی بات، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ، جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو احادیث میں ہمیں جو مستند اور صحیح احادیث ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر ہم اس پر کوئی ناجائز یا حرمت کا ہم فتویٰ دیں یا کوئی ہم اس پر رائے قائم کریں. تو اگر ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہے، یعنی جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منع اگر کیا گیا ہے تو ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا حضرت عائشہ ایک شادی سے آتی ہیں تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی اس طرح کوئی موسیقی تھی یا نہیں تھی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں تھی. تو فرمایا کہ ایسے یہ شادی کیسی کہ جہاں پر ایسا نہیں ہوا. تو مطلب یہ کہ ہمیں یہ چیزیں بھی ملتی ہیں. تو اس لیے جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا منع کیا گیا، تو اس کے بارے میں پھر یہ کہا گیا کہ بھئی یہ وہ ہیں کہ جہاں پر پھر جو اخلاقی خرابیاں ہیں وہ ساتھ اس کے در آتی ہیں، کہ جس کی بنیاد پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. لیکن اگر کوئی ایسی موسیقی ہے کہ جس میں نہ کوئی اخلاقی خرابی کی بات ہے، نہ کوئی شرکیہ کوئی بات ہے، تو اس کے بارے میں پھر کہا کہ بھئی وہ جائز ہے. یعنی جیسے آپ مثال کے طور پر قوالی کو آپ لے لیجئے، جو صوفیاء کے ہاں جائز ہے، چشتی جو سلسلہ ہے ان کے نزدیک، تو وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی موسیقی ہی ہے نا، لیکن اس کو صوفیاء نے سنا بھی ہے اور علماء بھی اس کو سنتے ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو گویا کہ اٹ سیلف موسیقی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز یا حرام ہے فی نفسہ ہی، بلکہ کوئی چیز اس میں اگر ایسی شامل ہوگی تو اس کی بنیاد پر پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ اٹ سیلف وہ حرام نہیں ہے، اپنے کانٹینٹ یا اپنے لیرکس کی وجہ سے وہ اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. اچھا، ایک اور سوال جو ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھا گیا ہے، قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا، یعنی جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں تو قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ اگر ہم مسئلے کو دیکھیں بنیادی طور پر اور فقہ کی روشنی میں دیکھیں ہم، پھر تو ہم اس پر کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ ناجائز ہے
یا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کلچر پر، آپ کے ماحول پر، آپ کے رہن سہن پر. مثال کے طور پر آپ عرب میں جائیں تو وہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹانگوں پر قرآن مجید بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے. آپ کئی جگہ یہ بھی دیکھتے ہیں سر کے نیچے بھی قرآن مجید انہوں نے رکھا ہوتا ہے. لیکن ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن اس سے مختلف ہے. تو جب اگر اس طرح کا کلچر ہو تو پھر ان چیزوں پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پر اس طرح کا رہن سہن، اس طرح کا کلچر ہو تو وہاں پر آپ احتیاط کر لیجئے، قبلہ کی طرف آپ پاؤں نہ کیجئے. لیکن اگر کسی ایسے کلچر میں انسان ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا یا لوگ اس پر مشتعل نہیں ہوتے، تو اگر کوئی وہاں پر رہتے ہوئے، جیسے عرب میں لوگ رہتے ہیں، تو اگر کوئی اپنی آسانی کے لیے یا سہولت کے لیے پاؤں کر بھی لیتا ہے تو وہ وہاں پر کر سکتا ہے. آپ یہاں پر بھی دیکھیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا اگر کسی کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. دونوں ٹانگیں بھی کر لیتے ہیں لوگ، ایک ٹانگ بھی کر لیتے ہیں. تو گویا کہ مسئلہ بنیادی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے، پاؤں کر لیتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں. اس پر کوئی ناجائز اور حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لیکن باقی لوگوں کا اپنا مزاج، اپنی طبیعت ہے، اپنی سوچ ہے، اس کا آپ خیال کر لیجیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانی صاحب. بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں. جی بہت شکریہ جناب شعیب صاحب. میں آج نماز اور جماعت اور امام ان مسائل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ ایسے امام صاحب جن کی قرات درست نہیں ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا یا ایسے شخص کو امام مقرر کرنا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا کسی امام کے پیچھے اور اس کو امام مقرر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو پھر تقاضا یہی ہوتا ہے کہ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. تو پھر تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایسا شخص ہو کہ جو نمایاں خوبیوں کا مالک ہو. یعنی مثال کے طور پر اچھی تلاوت کرتا ہو، آواز اس کی اچھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ عالم ہو اور عمل کرنے والا ہو. مثال کے طور پر آپ کسی کو امام بناتے ہیں اور وہ پھر بازاروں میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے، کھا پی رہا ہے اور مذاق چل رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ ہم اس کو معیوب خیال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے مسجد کے امام ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مساجد کا نظام ہے نا، وہ ہماری تاریخ میں یا آج بھی کئی اسلامی ممالک میں وہ ریاست کے کنٹرول میں مسجد ہوتی ہے. اس کا فائدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ریاست کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ پھر ایک کرائٹیریا بنا لیتی ہے، اس کے آواز کے لحاظ سے بھی، اس کے علم کے لحاظ سے بھی، اس کے کردار کے لحاظ سے بھی، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی، اس کو کرائٹیریا بنا کر اس پہ جو پھر پورا اترتا ہے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جو پورا اترتا ہے پھر اس کو امام مقرر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. تو جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں یہ اصل میں تبھی سوال اٹھتا ہے کیونکہ جہاں کوئی نظم نہیں ہوگا تو وہاں پر پھر ایسے سوال اٹھیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے، جب ہم 2 4 5 لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بہتر، اگر کوئی قاری ہے، حافظ ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے، عالم ہے، بڑی عمر کا ہے اور کردار میں بھی اچھا، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں. تو یہ ایک امت میں کہہ لیجئے ایک روایت، ایک طریقہ ہی ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ امام ہی اسی کو بناتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب میں بہتر کردار، بہتر علم اور بہتر آواز کا مالک ہے. جی ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب آپ ہمارے صاحب کے سامنے سوالات رکھیے گا. جی سر، اقتداء کی بات ہو رہی تھی امام کی. یہ بات بتائیے گا کہ امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا. آپ وضاحت کیجئے گا کہ ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش کھڑے رہنا چاہیے؟ دیکھیے، جو نمازیں بغیر قرات کے ہیں، جی جہری قرات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بغیر ہیں، تو اس میں اگر تلاوت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ امام خاموش ہے. جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں وہ تلاوت
جو پیچھے مقتدی ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 3 نمازیں جیسے فجر ہے، مغرب اور عشاء ہے، چونکہ اس میں امام تلاوت کر رہا ہے تو لہٰذا خاموشی کے ساتھ تلاوت سنی جائے. اگرچہ اس پر اختلاف ہے، جیسے آپ نے کہا کہ احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ 5 وقت جو نماز ہے اس میں خاموش اس میں رہا جائے. اور باقی جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے تلاوت قرات جہری ہے یا سری ہے، دونوں میں پڑھا جائے گا پیچھے امام کے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معتدل نقطہ نظر ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اعتدال کا ایک راستہ یہ بن جاتا ہے کہ جس میں امام تلاوت کر رہا ہے اس میں آپ خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیں، امام کی قرات سنیں، اور جس میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے تو اس میں آپ پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیں. اچھا بلا صاحب اگر مجھے اجازت دے تو امان صاحب ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے تلاوت کر لیں تو کچھ لوگ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی ایسی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے لیفٹ اور رائٹ والے بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کے اندر، ولضالین آمین اس طرح سے. تو اس بارے میں بھی پھر بات کیجیے گا آپ. دیکھیے واضح بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام جب قرات سری خاموش قرات کر رہا ہے تو جو پیچھے والے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے نا کہ نہ امام ڈسٹرب ہو نہ آس پاس کے لوگ ڈسٹرب ہوں. اگر اجازت ہے اس کی تلاوت کی، اس کے پڑھنے کی قرات کی، وہ اسی طرح ہے کہ بھئی آپ خود اپنے آپ سے تلاوت آپ کر رہے ہیں اور وہ الفاظ اور وہ سورۃ الفاتحہ وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ کا یہ انداز ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ کہ بالکل خاموش ہو گیا، صحیح، تو خاموش ہونے میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی نہیں، صحیح، تو لہٰذا آپ پڑھیں سورۃ الفاتحہ، لیکن اس انداز سے نہ پڑھیں کہ جو دوسروں تک آواز بھی جائے اور دوسرے اس سے ڈسٹرب بھی ہو. جی سر یہ بتائیے گا کہ سنتیں جو نماز کے بعد عام طور پہ فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں وہ گھر میں ادا کرنا بہتر ہے یا مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے آپ کے لیے، چونکہ یہ نفل تھے، اضافی نماز تھی آپ کے لیے، تو رسول اللہ فرض مسجد میں ادا کرتے تھے، تو باقی نماز جو تھی جو بھی آپ نے پڑھنا ہوتا نفل تو آپ گھر تشریف لے جاتے تھے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر میں بھی آ کر عبادت کرو. تو اس کا فائدہ یہ پھر ہوتا ہے کہ گھر والے بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں. آپ پوری نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ گئے تو گھر آ کر اب آپ دیگر معاملات میں مصروف ہو گئے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نماز کا حصہ آپ گھر آ کر ادا کریں تاکہ گھر والے بھی آپ کو دیکھیں کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پھر آپ سے سیکھتے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے مساجد میں بڑی رونق ہوتی تھی اور کسی بھی وقت مساجد میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ اضافی عبادات بھی مساجد میں جا کے ادا کیا کرتے تھے. لیکن اب تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جماعت ہوئی فوراً سے مسجد خالی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو ایک ایلیمنٹ یہ نہیں ملتا کہ مساجد کی رونق ختم ہو رہی ہے اس سے؟ دیکھیے مسجد کی رونق فرض سے ہے. جی اگر انسان فرض نماز میں موجود نہیں ہے تو آپ پھر اعتراض کر سکتے ہیں یا آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں کہ بھئی مسجد میں فرض نماز کا وقت ہے اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا. جی لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مساجد کی رونق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لوگ بہت شوق سے جا کر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں. ہمارے دور کے بنسبت یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب زیادہ تعداد، بلکہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ نوجوان بھی بڑے شوق سے مسجد میں جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر فرض پڑھ کر لوگ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ پھر گھر میں آ کر اگر وہ سنت کوئی نفل کوئی وطر گھر میں آ کر پڑھتے ہیں تو اس طرح رسول اللہ کی سنت پر وہ عمل کر رہے ہیں. جی سر یہ بتائیے گا کہ اگر گھر میں جماعت کرواتے ہیں جہاں پہ معلوم ہے کہ کوئی اور شخص نہیں آئے گا، گھر کے علاوہ آفس کی یا مساجد کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی جماعت کرواتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ اذان اور اقامت کہنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے اذان جب ہم کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تو آس پاس مسجد سے آواز ہمیں آ جاتی ہے، بالکل، تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اقامت پڑھ لینی چاہیے، یہ بہتر ہے. باقی اگر کوئی اقامت بھی نہیں پڑھتا تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اقامت کے بغیر بھی نماز جماعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے سوال ہے، چھوٹے بچے نماز کے دوران اگر شوق سے اگلی صف میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے
یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب یا بڑے بھائی چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لیا ہے. جی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اور شخص آیا ہے, وہ نماز کے دوران اس بچے کو پیچھے کر دیتا ہے پچھلی صف پہ کہ اگلی صف میں وہ کھڑا ہو جائے. تو کیا یہ رویہ درست ہے ہماری طرف سے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑی شدت اختیار کی جاتی ہے جی اور مساجد میں باقاعدہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ بھئی بچوں کو پیچھے کر دیں. بالکل. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے, حکمت کے خلاف ہے. اگر کہیں پر کسی فقیر نے اگر ایسا لکھ دیا تو انہوں نے اپنے ماحول اپنے حالات کے مطابق یہ فتویٰ دیا, ہم نے اس کو اپنے لیے ابدی خیال کر لیا, مستقل کوئی حکم خیال کر لیا کہ ہم نے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے. بالکل. تو آپ نے اپنے حالات کے مطابق عمل کرنا ہے. وہ یہی ہے کہ جب ایک بچہ شوق کے ساتھ باپ کے ساتھ آئے یا خود بچہ آ کر نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو ہرگز امام کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کو وہاں سے پہلی صف سے پیچھے لے کر جائے یا ہٹا دے یا وہاں سے نکال دے. تو یہ طریقہ کار بالکل آپ کہہ لیجیے غیر اخلاقی بھی ہے اور حکمت کے خلاف بھی ہے. بلکہ جہاں پر بچہ کھڑا ہے اس کو وہیں پر کھڑے رہنا چاہیے اور آس پاس جو لوگ ہیں وہ اس بچے کا خیال رکھیں. اگر بچوں کو پیچھے کرتے جائیں گے پھر آپ دیکھیے مسجد میں شور اٹھتا ہے پیچھے, کیونکہ بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کوئی بچہ اغوا ہو سکتا ہے, کوئی اٹھا کر لے جائے. تو میرا خیال ہے کہ جو فقیہ کا کوئی مسئلہ ہے وہ اس کے اپنے دور کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ اپنے دور کے حساب سے اس کا فیصلہ کریں. آیا کہ بچہ اگر آیا ہے مسجد میں تو آپ کس طریقے سے اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بچے جمعہ کی نماز میں یا جمعے والے دن جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں اور وہ بڑوں کی نسبت پہلے آ کے اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں, لیکن جیسے ہی جماعت کا وقت ہوتا ہے تو پھر سارے بزرگ جو لیٹ آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچوں کو پیچھے کر دیں, اور امام صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں اور بچوں کو پیچھے کر دیں. تو یہ ایک رویہ بڑا عجیب سا ہے. اس سے کوئی نماز نہ مکروہ ہوتی ہے اور نہ کوئی نماز ختم ہوتی ہے. بچہ درمیان میں کھڑا ہو جائے. اگر زیادہ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے پہلی صف ہے دوسری صف ہے, آپ بچوں کو کناروں پہ کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے نا, یعنی بچے 3-4 بچے اس طرح کھڑے ہو جائیں, 3-4 ادھر کھڑے ہو جائیں. اسی طرح دوسری صف پر بھی اسی طریقے سے بچوں کو کھڑا کر دیا جائے. لیکن یہ جو دھتکارنے کا جو انداز ہے, جھڑکنے کا, یہ بالکل خلاف شریعت خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے, بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے. آپ نے ایسے بچوں کی تربیت کی تھی کہ بچے نمازی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے. سر اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے, بچے مسجد میں کھیلتے ہیں, شور کرتے ہیں, ہمارے یہاں بڑی سختی سے نمٹا جاتا ہے. اس میں ائمہ مساجد یا لوگ بزرگ کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ بچوں کو نفرت بھی نہ ہو اور بچے شوق سے آئیں لیکن جو مسجد کا تقدس ہے وہ بھی برقرار رہے؟ میں ترکی میں جب تھا تو میں آپ کو ایک بات وہاں کی سنا دوں. جی. میں صرف ایک مسجد میں نہیں کئی مسجدوں میں وہاں پر گیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کیا ماحول ہے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ بچے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں مسجد میں, بلکہ میں نے ویڈیوز بنا کر یہاں پر پاکستان بھی بھیجی لوگوں کو, اور خاص طور پر جو مسجد میں جو لوگ ہیں ہمارے دوست ان ائمہ یا انتظامیہ کے لوگ مساجد کی, ان کو میں نے وہ ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو کہ بچے کس طرح یہاں پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کس طرح بچے کھیل رہے ہیں مسجد میں, اور کوئی بھی ان کو منع نہیں کر رہا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جو ہے وہ آگے ہے, بچوں کی ٹرین بنائی ہوئی ہے اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے بچے دوڑ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ شدت یہ سختی ہمارے ہاں ہے. مسجد نبوی میں وہ حبشی تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر دیکھ رہی تھی, اور رسول اللہ بار بار پوچھتے کہ عائشہ بس کافی ہے, کہ نہیں میں نے اور دیکھنا ہے. تو وہ دیکھتی رہی. تو مسجد کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ جو ہم نے ایک تقدس کا معیار اپنا ہم نے قائم کر لیا ہے, اور پھر اسی تقدس کو بڑے خود پامال بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ تو بچے ہیں, آپ ان بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ان بچوں کو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہاں پر بیٹھیں اور جو معاملات ہیں, جو ان کی عمر ہے, ان کی جو سوچ ہے, اس کے مطابق وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ جی. ایک اور سوال ہے,
چھوٹا بچہ نماز کے دوران آپ کے آگے آ جاتا ہے، یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اب آپ نے جب رکوع اور سجدہ کرنا ہے تو سجدے کے دوران اس بچے کو آپ ہٹائیں گے یا خود سائڈ پہ سجدہ کر لیں گے؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے بڑے پیار کے ساتھ آپ اس بچے کو ہٹا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اتنی جو حرکت ہے یہ جائز ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ بچہ سجدے کی جگہ پہ آ رہا ہے، آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ بٹھا کر آپ وہاں پر آپ سجدہ کر لیں تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جی حرکت وہ جو قلیل اور کثیر ہوتی ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا اس کہ میں زیادہ؟ کوئی فرق اس سے نہیں ہوتا، نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس سے۔ صحیح۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ ایمان والا وہ ہے، احسنہم خلقا، کہ جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، خیارکم لنسائہم خلقا، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایمان والا وہ کون ہے، یعنی دیندار کون ہے، ایمان والا کون ہے، مومن کون ہے، فرمایا کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو تم میں سے بہترین ہیں وہ کون لوگ ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی انسان کے بارے میں، دیندار شخص کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ دیندار کون ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار وہ ہوتا ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہو، اور جو ظاہری حلیے میں ہمیں مذہبی لگتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مذہبی ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ دیندار، وہ سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں معاشرے میں جو بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کا معیار ہمارا مختلف ہے۔ ہم کسی کو اس کے لباس سے جانچتے ہیں، کسی کو اس کی دولت سے جانچتے ہیں، کسی کو اس کے خاندان سے جانچتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔